السلام علیکم. آئی ایم طاہرہ ابرار, لیکچر ویژول امپیئرمنٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنسیپچول ڈیولپمنٹ, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ. اس میں سب سے پہلے ہم باڈی امیج کی بات کریں گے. باڈی امیج ایک کسی بھی پرسن کی پرسیپشن ہوتی ہے اپنی باڈی کے بارے میں. اس کے اپنے تھاٹس ہیں, اپنے فیلنگس ہیں, چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں. اس کی اپنی پرسیپشن ہے کہ وہ اپنی باڈی کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا فیلنگز ہیں, اور اپنے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے, کیا آئیڈیاز رکھتا ہے. 4 اسپیکٹس آف باڈی امیج. باڈی امیج کے 4 اسپیکٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے ہاؤ یو سی یور باڈی از یور پرسیپچول باڈی امیج. آپ اپنے باڈی کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ آپ کا پرسیپچول امیج ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کریکٹ نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ یہ کریکٹ ہو, ضروری نہیں کہ نیگیٹو ہو, پازیٹیو ہو. آپ اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے اور آپ کے اپنے فیلنگس کیا ہیں. فار ایگزامپل, اے پرسن may perceive themselves as overweight when they are actually underweight. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگ کہ کوئی پرسن بہت انڈر ویٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو اوور ویٹ سمجھ رہا ہے اور فضول کی کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو نیگیٹو سوچ رہا ہے. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ the way you feel about your body is your effective body image. This relates to the amount of satisfaction or dissatisfaction you feel about your shape, weight and individual body parts. یہ کہ آپ اپنے باڈی پارٹس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اپنی شیپ کے بارے میں, اپنے جسم کے ڈفرینٹ شیپس کے بارے میں, اپنے ویٹ کے بارے میں, انڈیویژولی باڈی پارٹس کے بارے میں آپ کی جو بھی تھنکنگ ہے. اگر آپ کو نیگیٹو ہوگی تو آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے, اگر پازیٹیو ہوگی تو آپ سیٹسفائی ہوں گے. نمبر 3 پہ یہ ہے کہ the way you think about your body is your cognitive body image ہے کہ آپ کا cognitive body image کیا ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ. This can lead to preoccupation with body shape and weight. preoccupation with your shape and weight کہ آپ اپنے ویٹ اور شیپ جو ہے اپنے باڈی کا اس اسٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. فار ایگزامپل, some people believe that they will feel better about themselves if they are thinner or more muscular. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ پتلے ہوں گے تو وہ بہت اچھے لگیں گے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہیلدی ہوں گے تو وہ بہت اچھے لگیں گے, وہ ٹال ہوں گے تو وہ بہت اچھے لگیں گے. یہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں, ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کی. نمبر 4 جو ہے وہ ہے بیہیویئر ان وچ یو انگیج ایز اے ریزلٹ آف یور باڈی امیج. اب آپ یہ کہ آپ کے ارد گرد کے جو بیہیویئرز ہیں اس کے وہ کیا آپ کو اس کے بارے میں جس طرح لوگوں کی کیا اوپینینز ہیں آپ کے بارے میں, تو جو بیہیویئرز ہیں وہ بھی آپ کی سوچ بناتے ہیں, آپ کا کنسیپٹ بناتے ہیں. When a person dissatisfied with the way they look, they may isolate themselves because they feel bad about their appearance or employ destructive behaviors, excessive exercising, disorder eating as means to change appearance. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب آپ کے بارے میں نیگیٹو اوپینینز دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر خود کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, دوسروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں, الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں ایسے سوچیں گے, ہمیں ایسے دیکھیں گے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بیڈ فیلنگز آپ کی اپنے بارے میں ہو جاتی ہیں. وائی از پازیٹیو باڈی امیج امپورٹنٹ. یہ پازیٹیو باڈی امیج کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ پازیٹیو باڈی امیج اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے, آپ کی پرسنالٹی بہتر ہو. اس طرح سے آپ آئسولیٹ ہو کر نہ رہیں. اگر آپ پازیٹیو باڈی امیج رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پازیٹیو باڈی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے, مینٹین رکھنے کے لیے اپنی ایک ہیلدی ڈائٹ رکھیں, ایکسرسائز کریں, اور پھر یہ کہ آپ کا سوشل انٹریکشن بھی بڑھے گا. لیکن اگر آپ پازیٹیو باڈی امیج نہیں ہوگا تو پھر آپ کا نہ تو سوشل انٹریکشن ہوگا, آپ آئسولیٹ رہیں گے, اور آپ فضول کی ایکسرسائز کریں گے, اپنی ڈائٹ کو خراب کریں گے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو جائیں. پازیٹیو باڈی امیج ول امپروو سیلف اسٹیم. یہ سیلف اسٹیم کو امپروو کرتا ہے پازیٹیو باڈی امیج, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہو ہیپینس اور ویل بینگ, سیلف ایکسیپٹنس, اینڈ میکنگ اے پرسن مور لائکلی ٹو فیل کمفرٹیبل اینڈ ہیپی ود ان دا happy life within the way they look and
less likely to feel impacted by the unrealistic images in the media and social pressure to look a certain way, healthy outlook and behaviors, as it easier to lead a balanced lifestyle with healthy attitudes and practices relating to food and exercise when you are in a tune with and response to needs of your body. مطلب یہ کہ جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو اپنی باڈی کے ساتھ تو پھر کیا کرتے ہو کہ آپ بیلنس ڈائٹ لیتے ہو, بیلنس لائف سٹائل ہوتا ہے آپ کا, اور ان ریئلسٹک جو امیجز ہیں میڈیا جو پیش کرتا ہے, سوسائٹی جو پیش کرتی ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے, اس طرح کا ہونا چاہیے, وہ نہیں آپ اپنے بارے میں سوچتے. آپ سوچتے ہو کہ میں اپنے بارے میں خود بہتر سے سوچتی. آپ دوسروں کی رائے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, بلکہ اپنے بارے میں جو بہتر سوچتے ہو سمجھتے ہو اس کے مطابق اپنی ڈائٹ اور اپنی ڈریسنگ اور اپنی جو بھی جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس کے مطابق اپناتے ہو. وٹ کازز باڈی ڈسسیٹسفیکشن. اور ڈسسیٹسفیکشن کیوں ہوتی ہے عام طور پر؟ ایک تو یہ ہوتی ہے تو لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے, کہ لوگوں کا بیہیویئر ہے, لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں تو ہو سکتی ہے. دوسرا اپنا آپ خود سے اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ لوگوں کی ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں جو اوپینینز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہو. تیسرا یہ کہ جو میڈیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ جب میڈیا جو ہے نا وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ یہ اسٹائلش جو ٹی وی میگزینز ہیں یا جو فلمز ہیں, ٹی وی ڈراماز ہیں, وہاں پہ جو پیش کیا جا رہا ہے نا اسٹائلش سا ایک آئیڈیل جو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے فگر, آپ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی جو فار ایگزامپل موٹے لوگ ہیں یا پھر تھوڑا کلر ان کا ڈارک ہے تو پھر اس کے بارے میں لوگ بہت عجیب سے ڈراماز اور یہ ان میں یہاں پر بھی گفتگو جو ہے وہ اچھی نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بھی وہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر نیگیٹو باڈی امیج آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ان کو اگنور کرنا ہوتا ہے اور اپنا ایک خود سے اپنے آپ کو آپ نے سمجھنا ہے, اور اپنے باڈی سٹرکچر کے مطابق آپ نے اپنی ڈریسنگ کرنی ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنی ڈائٹ رکھنی ہے اور اپنی جو ڈفرینٹ ایکسرسائز کرنی ہے اور ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اور اپنی جو نیگیٹو سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ آپ کانفیڈنس پیدا ہو, آپ کے اندر سیلف اسٹیم ہو اور آپ جو ہے وہ آئسولیٹ نہ رہیں بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر رہیں. تو یہ ہے کہ ریئل لائف سچویشن میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیریزن نہ کریں, لیکن اب کمپیریزن میں اس طرح سے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کو کمپیریزن نہیں کریں بلکہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو آپ اپنے آپ کو بہتر لگتا ہے اپنے لیے, اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ایفرٹس کر سکتے ہیں. باڈی اویئرنیس جو ہے اس میں عام طور پر یہ ہے کہ ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں ان کی باڈی اویئرنیس ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ کہ جب آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں, اس کے کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ڈفرینٹ باڈی پارٹس کے بارے میں اس کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. نوز ہے, آئیز ہے, لپس ہیں, ہینڈز ہیں, لیگز ہیں, ٹمی ہیں, تو یہ سارے باڈی پارٹس کے بارے میں آپ بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور بچے سے ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بہت ہی ارلی اسٹیج میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں اویئرنیس ہو جاتی ہے. پوزیشن اینڈ اسپیشل ریلیشن شپ ہے کہ مطلب یہ کہ بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ لیفٹ سائڈ اپ سائڈ, فرنٹ بیک, لیفٹ رائٹ, اپ ڈاؤن, ابو بلو, ETC, یہ سارا ریلیشن شپ بھی اس کو پتہ چلتا ہے. وائی باڈی از ڈسسیٹسفیکشن آر سیریس پرابلم. عام طور پر باڈی کی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ ایک سیریس پرابلم پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کہ آپ جو ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں, اور آپ کانفیڈنس لو ہو سکتا ہے, آپ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, آپ کا سوشل جو انٹریکشن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, آپ بہت نیگیٹو ہو سکتے ہیں, بہت ہائپر بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کی سوچ نیگیٹو ہو سکتی ہے, آپ دوسروں سے یہ کہ بالکل کٹ آف ہو کر رہ سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کا نہ دوسروں کے ساتھ ریلیشن ہوگا تو پھر یہ کہ آپ نہ تو ڈیزائرڈ آؤٹ کمس دے سکیں گے, نہ پھر آپ صحیح طرح سے کام کر سکیں گے. ایک شوق کی سی کنڈیشن میں, ایک افسوس, ڈپریشن میں جانے کی ایک صورت حال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی نیگیٹو باڈی میں جو ہے یہ ڈسسیٹسفیکشن جو ہے یہ آپ کو غلط سائڈ پر لے جاتی ہے.
ہاؤ کین یو امپروو یور باڈی امیج، آپ اپنے باڈی امیج کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ اسپیکٹس آف یور اپیئرنس کین بی چینجڈ ادر لائک یور ہائٹ، مسلز، بون اسٹرکچر اینڈ جینیٹکلی فکسڈ. امپروونگ یور باڈی امیج از a constructive goal and we have the power to change the way we see, feel and think about our bodies. اسپیشل اویئر ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ دا فال سیزنز از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو بی آؤٹ ڈورز ود چلڈرن ایکسپلورنگ اسپیس. مطلب یہ کہ جو ماحول ہے اسپیس، مطلب یہ مطلب باہر نکلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر لے کر جائیں اور ان کو اویئرنیس ہو اپنے ماحول کے بارے میں، ان کے ارد گرد کیا ہے، ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کیا چیزیں ہیں. جب آپ ان کو لے کر جاتے ہو، بھاگ دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، چیزوں کی طرف ٹریکنگ کرتے ہیں، ان کو کوئی بٹر فلائی نظر آتی ہے، کوئی بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو یہ ڈائریکشنز ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں آپ ان کو بچے موو کرتے ہیں. ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، تو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز کا پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھنک اباؤٹ یور چائلڈ کرالنگ، رولنگ اوور، واکنگ، کلائمبنگ اسٹیئرس، کراسنگ دا street etc. Children need to be able to move without bumping into the people's obstacles in their ways. To do this they must understand directions. تو ڈائریکشن سے مطلب یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا ڈائریکشنز کی، یہ پتہ ہونی چاہیے بچوں کو. فارورڈ، بیکورڈ، سائڈ ویز. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں آگے آئیے آگے، ان کو پتہ ہو کہ آگے کس طرف کو آنا ہے. اگر بیک سائڈ پہ جانا ہے تو بیک سائڈ پہ ان کو پتہ ہو بیک سائڈ کیا ہوتی ہے، ہائٹ کیا ہے، مڈل کیا ہے، لو کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے. یہ ساری ڈائریکشنز جو ہیں ان کی اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. Physical experiences will help lay the foundation for development. Once a student has learned the concepts using their own bodies, they can then develop concepts related to models and representations. Explore space through movement. موومنٹ کے ذریعے سے بھی آپ اسپیس کو کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے کہ بچہ جب کھیلتے ہوئے موو کرتا ہے، رن کرتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو اس کو انکریج کیجیے اور اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے بارے میں بتائیے. کون میز ہے، اس کے گیمز ہیں ڈفرینٹ، ان کے ذریعے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں. یا پھر آپ اس کو کارن میز جو ہے وہاں پر فارم میں لے جائیے، اور فارم میں لے کر جائیں گے وہاں پر آپ اس میں سے ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے ساتھ آپ اس کو جو ہے اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اور اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جیسے بلو، بسائڈ، ان فرنٹ آف، ابو، بیہائنڈ، نیکسٹ، بٹوین، اوور، انڈر، ان سائڈ. یہ ساری ڈائریکشنز جو ہیں بچے کو بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرائر ہنٹ بہت اچھی گیم ہے، اس کے ذریعے سے بھی ڈفرینٹ ڈائریکشنز، زگ زیگ وغیرہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی خزانہ جو ہے کچھ لکھ کر بچے کہیں چھپا دیجیے اور پھر بچے کو ایک میپ بنا کے دیجیے اور بچہ جو ہے اس میپ کے ذریعے سے ڈفرینٹ ڈائریکشنز کو فالو کرتا ہوا اس چیز کو ڈھونڈ لے. اس کے علاوہ فالو دا لیڈر ہے، اس میں بھی اسپیشل ریلیشن شپ یا ڈسکرمنیشن کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. آبسٹیکل کورس ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ آبسٹیکلس بنا دیں گے گراؤنڈ میں اور پھر بچے سے کہیں گے کہ اس پہ سے جمپ کرے، جمپ آف کرے یا پھر اس کے نیچے سے گزرے، اوپر سے گزرے، کرال کرے. یہ ساری چیزیں بھی اس ڈسکرمنیشن میں اس کی ہیلپ کریں گی. اس کے علاوہ ہائیڈ اینڈ سیک یہ بہت ہی اچھی گیم ہے جس کے ذریعے سے ڈفرینٹ ڈائریکشنز جو ہے وہ بچہ سیکھتا ہے ہائیڈ اینڈ سیک میں. اور سائمن سیز یہ بھی ینگ چلڈرن لائک ٹو پلے گیمز where they identify body parts when up outside by playing the games of Simon Says. Start with touch your head, now your knees and now your thumbs. مطلب یہ کہ اب اپنے تھمس کو ٹچ کریں، اپنے نیز کو ٹچ کریں، اپنے ہیڈ کو ٹچ کریں. یہ بھی بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے باڈی پارٹس کی اویئرنیس بھی ہو سکتی ہے اور ڈائریکشنز کی بھی. تو اسپیشل اورینٹیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ یہ عام طور پر یہ ہوگا کہ جو ڈفرینٹ آپ پارکس میں اور گھر میں یہ جو بہت ساری ایکٹیویٹیز سکھائی گئی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آپ بچے کو آزادی سے موو کرنے دیں اور پھر ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن سکھائیں. اور پھر یہ ڈفرینٹ ڈائریکشن سیکھنے کے بعد یہ کہ بچے کی انڈیپینڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی.
شیپ ڈسکرمنیشن میں ہے کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس کی شیپ جب بچے کو پتہ چلے گی، خاص طور ویژولی امپیئرڈ بچوں کو، تو وہ ان کو شیپ کے ساتھ ریکگنائز کر سکیں گے. آپ ان کو ٹوائز دے سکتے ہیں ڈفرینٹ، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ شیپس جو ہیں ان کو ریکگنائز کر لیں گے، ٹچ کر کے، فیل کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ٹیکسچرل شیپ ڈسکرمنیشن یہ ہے کہ عام طور پر بچے جو ہیں ڈفرینٹ ٹیکسچرز جو ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں اور پھر ان کو محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیں، اگر شاپنگ پہ گئے ہیں تو اگر آپ کے بچے کو ٹیکسچرل ڈسکرمنیشن اچھی ہوگی تو وہ کپڑے کو محسوس کر کے پتہ چلا سکتا ہے کہ اب جب بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈفرینٹ جو اسٹف ہے، یہ ٹاول ہے، یہ ٹاول کا اسٹف ڈفرینٹ ہوتا ہے، بیگ کا اسٹف ڈفرینٹ ہوتا ہے، شاپر جس طرح ہے شاپنگ بیگ کا اسٹف ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بک ہے، جو بک کی شیپ اور اسٹف ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ بک جو اس کا پینسل باکس ہے، اس کے کریونز ہیں، اس کی جو جومیٹری باکس ہے، اس کا بیگ کی شیپ ہے، اس کی بوٹل ہے، اس کا لنچ باکس ہے، ڈفرینٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے وہ شیپس کو، ان کے ٹیکسچر کو ریکگنائز کرے گا. شیپس جو ہیں وہ عام طور پر یہ مطلب 3D آبجیکٹس وغیرہ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بچوں کو ہونی چاہیے، اور اس 3 ڈائمینشنل 2 ڈائمینشنل آبجیکٹس کی اسکل بچوں کو سکھانی چاہیے. عام طور پر یہ تمام بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں ڈفرینٹ شیپس کو. اس کے علاوہ جو بریل وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی ان کی ٹیکسچرل ڈسکرمنیشن جو ہے وہ بہت یہ اسکل جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اس میں آپ شیپس اینڈ پزلز اور ٹوائز اور ڈفرینٹ جو ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں، جس میں وہ شیپس کو ریکگنائز کرنا سیکھیں گے اور ان کی ٹچ سینس جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی. آپ ان کے ساتھ لوکیٹ اینڈ ایکسپلور شیپس ان پلے ایز ویل ایز ان دا انوائرمنٹ ہے. انکریج دا اسٹوڈنٹس ٹو سرچ اور کمپیئر سملیرٹیز اینڈ ڈفرینس ان شیپس. یہ ڈفرینٹ شیپس دے دیجئے تاکہ وہ ان کو ان میں سے اگر ان سے کہیے کہ یہ جو چارٹ پر بنی ڈفرینٹ شیپس ہیں ان کے ساتھ ان کو میچ کریے، یا پھر آپ ان کو ڈفرینٹ شیپ ایک شیپ دکھا کر اور بہت ساری ملٹیپل جو ٹوائز دے دیجئے اور پھر اس میں سے بچہ جو ہے وہ اس شیپ کو نکال لے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس میں سے آپ ان کو ریکٹینگل کی شیپ نکالنے کو کہہ سکتے ہیں، اسکوائر شیپ نکالنے کو کہہ سکتے ہیں، سلنڈریکل شیپ نکالنے کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ جو ہم دے سکتے ہیں امیجز کے بارے میں، شیپ کے بارے میں دے سکتے ہیں. اسپیشل ڈسکرمنیشن جو ہے وہ بچوں سے کرا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ان کے ماحول کی اویئرنیس میں ہیلپ کرتی ہیں اور اورینٹیشن میں ہیلپ کرتی ہیں، اور پھر ایک اس طرح سے آزاد اور ایک خود مختار زندگی گزارنے میں بچوں کو لیڈ کرتی ہیں. اچھا جی، شکریہ، اللہ حافظ.